میری طرف سے حمزہ ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ آوازیں ہم نے بچپن میں بہت سنی۔ جی ہاں دوستو، مشہور پروگرام نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے۔ طارق عزیز کی زندگی پر مختصر سی ڈاکومنٹری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، طارق عزیز پاکستان کے نامور صداکار، اداکار اور شاعر تھے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جلندھر کے ارائیں گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ دوستو، طارق عزیز کے والد صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔ دوستو، طارق عزیز نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور بعد میں اسے بزم عزیز شو کا نام دیا گیا۔ طارق عزیز ایک پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی۔ دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ دوستو، انہی ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ دوستو، طارق عزیز ایک علم دوست شخصیت انسان تھے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ان کے کاموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دو شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی بہت شاعری کی۔ پی ٹی وی کراچی کے سابق جی ایم قاسم جلالی نے طارق عزیز کو بحیثیت پروگرام کمپیئر فنی صلاحیتوں کا ان الفاظ میں اعتراف کیا: ان دنوں جب پروگرام ریکارڈ کرنے کی بجائے براہ راست چلائے جاتے تھے، طارق عزیز کو سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ پروگرام شروع کرنے کے بعد کسی اداکار یا کردار نے آنا ہوتا تھا اور اسے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو طارق عزیز دیکھنے والوں کو اپنی ایسی باتوں میں لگا دیتے تھے کہ تاخیر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یوں تاخیر کا عرصہ کمال خوبی سے از خود نکل جاتا تھا۔ دوستو، طارق عزیز 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ دوستو، یہ تو تھیں طارق عزیز کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔